السلام علیکم ناظرین، فوکس پوائنٹ یوٹیوب چینل آپ دیکھ رہے ہیں۔ میں ہوں شاہد منیر۔ ناظرین، حکومت نے فوری طور کے اوپر 30 روپے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کر دیا، اور اس اضافہ کرنے کے بعد میں جو اس سے بھونچال آنا ہے اور جو اس کے مضمرات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور تھوڑا سا اس کے پس منظر میں جاتے ہیں کہ ایسی کیا مجبوری آن پڑی حکومت کو کہ امیجیٹلی انہوں نے کٹھا ہی 30 روپے اس کی قیمت کو بڑھا دیا، نہ 2 نہ 4 نہ 6 نہ 10، 30 روپے کٹھا انہوں نے قیمت کیوں بڑھائی؟ ایسی کیا مجبوری تھی؟ اور جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس کے جو مضمرات ہیں، سائیڈ افیکٹس ہیں پاکستان کے عوام کے اوپر، اس کے اوپر تھوڑی سی روشنی، اور تیسرے نمبر کے اوپر کہ یہ حکومت معاشی طور کے اوپر ابھی تک ان کی کیا ڈیلیورنس ہے، کیا ان کی پرفارمنس ہے، اس کے اوپر شارٹ، اور ساتھ میں اینڈ کے اوپر جو اس میں کنکلوڈ کریں گے کہ جو رزلٹ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہوگا کہ اس حکومت کے آنے کے بعد میں کون سی چیزیں بہتری آئی، اور جو بہتری آئی وہ کتنی آئی۔ تو یہ ایک بہت ہی انٹرسٹنگ ولاگ ہے اس لحاظ سے کہ اس میں جو حکومت ہے اس کی کارکردگی کا تجزیہ ہوگا، اور جو پیٹرول کی پرائسز ہیں اس کے امپیکٹ، اور جیسا میں نے آپ کو اینڈ کے اوپر کہا کہ جو ان کی بڑی اچیومنٹ ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ تو یہ ساری چیزیں اس ولاگ کا حصہ ہیں۔ تو جو دوست ہمارے اس چینل کے اوپر نیو ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ کائنڈلی آپ ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئکن دبانا نہ بھولیں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ولاگ بنا کسی دیری کے۔ جی ناظرین، موجودہ حکومت نے 30 روپے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ کٹھی 30 روپے پرائس کا بڑھنا پیٹرول کی قیمت اور ڈیزل کی، یہ پاکستان کی تاریخ میں بڑھنے والی قیمت میں سب سے بڑی قیمت ہے جو اس حکومت نے بڑھائی ہے، شہباز شریف اور ان کے کولیشن گورنمنٹ نے۔ یہ آج تک کی تاریخ کی سب سے بڑی پرائس میں ہائیک ہے، سب سے بڑی بڑھوتی ہے جب تک پاکستان کی تاریخ میں کی گئی ہے کہ 30 روپے کٹھا قیمت کا بڑھ جانا۔ یہ 30 روپے جو قیمت بڑھی ہے، یہی حکومت تھی تھوڑا سا پس منظر جب یہ عمران خان کی حکومت تھی تو کہتے تھے جب 5 روپے قیمت بڑھتی تھی، یا 8 روپے یا 10 روپے یا 6 روپے یا 4 روپے، کہ عوام مر گئے، عوام کا کیا رہ گیا، عوام کے پلے کچھ نہیں چھوڑا۔ اور مشہور و معروف بلاول بھٹو زرداری صاحب کا اکثر و بیشتر بیان قومی اسمبلی کے اوپر، میڈیا کے اوپر کہ یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت ہے، یہ پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت ہے۔ تو یعنی کہ پی ٹی آئی کے نام کو بگاڑ کے لیتے تھے کہ یہ آئی ایم ایف کی حکومت ہے۔ آپ مجھے بتائیے، 3 ایئر کا ان کا ایکسپیرنس ہے، اور اتنا تجربہ ہونے کے باوجود جس طرح انہوں نے پسپائی اختیار کی آئی ایم ایف کے سامنے، یہ آپ کی بالکل سامنے ہے، اس میں تو کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں کہ یہ پورے کے پورے گھٹنے ٹیک دیے انہوں نے، آئی ایم ایف کے سامنے لیٹ گئے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاتھ پاؤں باندھے ہیں پچھلی حکومت نے کہ ہم مجبور تھے جو ان کے معاہدے ہیں، تو یہ سراسر غلط بات ہے۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ پچھلی حکومت نے جو پراپرٹی اور کنسٹرکشن انڈسٹری ہے اس کے لیے آئی ایم ایف سے ریلیف لیا، اس کے اوپر انہوں نے اسپیشل پیکج دیا، اور پھر جو ہیلتھ کارڈ تھا وہ بھی انہوں نے آئی ایم ایف سے ہٹ کے اپنا ایک جو ان کا منشور تھا اس کے مطابق انہوں نے کام کیا۔ تیسرا ان کا جو چائنا جو اس کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تھے، رشیا کے ساتھ کرنے جا رہے تھے، وہ بھی آئی ایم ایف سے بالا بالا تھا۔ تو حکومت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر جو سابقہ حکومت ہے وہ بولڈ سٹیپ لے رہی تھی۔ بھلے آپ یہ کہہ سکتے ہیں بڑی مہنگائی ان کے دور میں بڑھی اور چیزوں کی قیمتوں میں کافی زیادہ اضافہ ہوا، لیکن آپ اس کا موازنہ ان کے 1.5 مہینے کی پرفارمنس سے کر لیں تو آپ کو ان کی جو ایوریج ہے 3.5 سال کی وہ بڑی مائنر سی لگے گی ایز کمپیئر ٹو جو موجودہ گورنمنٹ ہے اس کا، اگر دونوں کا کمپیریزن کیا جائے۔ تو یہ جو 30 روپے قیمت کی بڑھوتی ہے یہ ایک بہت ہی نیگیٹو امپیکٹ ڈالے گی پاکستان کے عام عوام کے اوپر، پاکستان کی خاص عوام کے اوپر۔ ہر پاکستانی اس سے متاثر ہوگا۔ مختصراً آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کیسے۔ جتنی بھی قیمتیں ہیں، چاہے وہ دالیں ہیں، سبزی ہیں، گھی ہے، جتنی بھی ہماری گروسری آئٹم ہیں اور جو ہماری ڈیری پروڈکٹس ہیں ان کی پرائس میں بڑے اضافے کا امکان ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جتنی بھی ایگریکلچرل پروڈکٹس ہیں جہاں پہ تیل کی کھپت ہے ان کی قیمت میں زبردست اضافے کا امکان ہے۔ تو یہ تو ہوگی جنرل چیزیں۔ جتنی بھی جس میں ٹرانسپورٹیشن انوالو ہے ان کی قیمتیں بڑھیں گی، کرایوں میں زبردست اضافہ ہوگا، ایک شہر سے دوسرے شہر، لوکل شہر کے اندر بھی کرایوں میں بہت زبردست اضافہ ہوگا۔ تو اس سے تو عوام کا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بہت بھلا ہو رہا ہے، یعنی کہ جب مہنگائی پہلے بڑھتی تھی تو عوام کے ساتھ زیادتی تھی، جو اب ہوگی تو یہ عوام کا بھلا ہے۔ اب جو اس کا سب سے بڑا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو بجلی قیمتیں ہیں اس میں بہت بڑا اضافہ ہونے کا امکان ہے، کیونکہ جب تیل کی قیمت بڑھے گی
تو جو بہت سارے ہمارے جو موجودہ حکومت ہے شہباز شریف صاحب، ان کے لگائے گئے جو منصوبے ہیں وہ زیادہ تر تیل سے چلتے ہیں، تو تیل کی قیمتیں بڑھنے سے، چونکہ یہ ساری امپورٹ کی آئٹمز ہیں، تو اس میں بھی جو بجلی کا یونٹ ہے اس میں بھی قیمت میں ہوشربا اضافے کا کچھ دنوں کے بعد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی۔ اضافے کا امکان ہے بجلی قیمتوں میں، کیونکہ فیول ایڈجسٹمنٹ، فیول کا مطلب ہے جو بھی ہے فیول میں انہوں نے ایڈجسٹمنٹ کر کے قیمتیں بڑھانی ہیں، تو بجلی کے مسائل کے لیے، ایٹم بم کے لیے بھی تیار رہیے، یہ بھی یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کرے گی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو جتنا بھی ہمارا اکنامیکل ابھی آؤٹ لک ہے وہ نیگیٹو جا رہا ہے۔ کوئی ہمارے ساتھ ایل سی کے اوپر کوئی بینک جو بیرونی ہے وہ ہمارے ایل سی لینے کو تیار نہیں ہے، کہ جو گارنٹی ہوتی ہے بینک کی ایکسپورٹ امپورٹ کے لیے وہ نہیں لی جا رہی۔ گاڑیوں کی قیمتیں آپ یہ دیکھیں کہ جو عمران خان کے دور میں گاڑی 40.5 لاکھ کی تھی، 53-54 لاکھ کی ہو چکی ہے۔ آئل کا پیکٹ، کوکنگ آئل کا جو ایک گریڈ مٹیریل سے بن رہے ہیں، اور ان کی جو پرائس تھی عمران خان کے دور پہ جہاں پہ ختم ہوئی وہ تھی 420 سے 30، اور آج کی پرائس ہے وہ ہے 530۔ تو 100 روپے کا اضافہ صرف 1 سے 1.5-2 ماہ میں، یہ بہت بڑا اضافہ ہے۔ 3.5 سال میں اگر انہوں نے 200 بڑھایا، 250 بڑھایا، تو آپ اس کو یہ دیکھیں کہ 1.5 مہینے میں اتنی قیمت میں اضافہ۔ تو اس حکومت نے عوام کو ایک طرح سے اگر آپ یہ کہیں کچل کے رکھ دیا ہے تو یہ بیجا نہیں ہوگا۔ یہ فیکٹ کے ساتھ بات ہو رہی ہے، یہ کوئی بھی جو ہمارے بلاگ میں جو بھی ڈسکشن ہو رہی ہے یہ فیکٹ کے اوپر ہے، کوئی چیز اپنے پاس سے نہیں کی جا رہی۔ یہ تمام چیزوں کے اوپر امپیکٹ آئے گا، مہنگائی کی طوفان آئے گا، مہنگائی میں عوام پسیں گے۔ آٹے کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں، جو آٹے کا تھیلا ہے اس کے پیچھے 10 کلو کے آٹے کے تھیلے کے پیچھے 50 روپے کا اضافہ آج ہوا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھنے کے ساتھ ہی۔ تو ہر چیز میں مہنگائی کا طوفان آئے گا۔ آپ 2 ہفتے 1.5 میں آپ کے سامنے چیزیں آنی شروع ہو جائیں گی۔ پولٹری پروڈکٹس جتنی بھی ہیں وہ مہنگی ہو جائیں گی۔ کوئی ایسی چیز جس میں ٹرانسپورٹ انوالو ہے وہ ساری کی ساری، دودھ 160 روپے لیٹر تک پہنچ گیا ہے۔ تو یہ عالم ہو چکا ہے، کوئی چیز جو ہے وہ رکنے کا نام نہیں لے رہی، اور ہر چیز میں بڑھوتی قیمتوں میں اور استحکام آنے کا کوئی بھی نام نہیں آ رہا۔ گورنمنٹ لیول کے اوپر کوئی بھی ایسی چیز بھی نہیں ہے، ایک بھی آپ ایسی چیز کو نہیں سامنے لا سکتے کہ اس چیز کے اوپر قیمتوں میں ڈکلائن آیا، کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے۔ دوسرا، یہ جو PTIMF بلاول صاحب کہتے تھے کہ PTIMF کی حکومت ہے، تو ایک $1 ملین کویسچن ہے میرا کہ اگر آپ جو PTIMF کی حکومت تھی تو آپ کی تو PTIMF کی حکومت نہیں ہے، تو آپ نے کیوں گھٹنے ٹیکے ہوئے ہیں IMF کے سامنے؟ کیوں آپ نے اپنی پاکستان کی عوام کو اس طریقے کے ساتھ جو پہلے ہی پسے ہوئے تھے مہنگائی میں، ان کے اوپر آپ نے بلڈوزر چلا دیا؟ تو اپنے گریبانوں پہ جا کے یہ مہنگائی آپ کو نگل جائے گی، آپ کی سیاست کو نگل جائے گی جس طریقے کے ساتھ آپ اضافہ کر رہے ہیں، تو اس میں سب سے زیادہ وکٹم بھی آپ ہی ہوں گے۔ تو ناظرین، اینڈ کے اوپر جو اہم ترین بات ہے وہ یہ کہ جو اس حکومت کی اچیومنٹ ہے، حکومت کی اچیومنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ تو حکومت کی اچیومنٹ یہ ہے کہ انہوں نے جو یہ لانگ مارچ ہوا پاکستان تحریک انصاف کا، اس کو روکنے میں جتنے بھی ریکارڈ ہے پاکستان کے وہ توڑ دیے۔ اتنی زیادہ انہوں نے شیلنگ کی کہ کم از کم 4 سے 5 ارب روپے کے انہوں نے شیل ہی چلا دیے۔ جتنا بھی یہ ایسٹیمیٹ دے رہے ہیں یہ کم ہے، انہوں نے 4-5 ارب روپے کے خالی شیلنگ کر دی جو مظاہرین تھے ان کے اوپر، کیونکہ بقول مریم صفدر صاحبہ کے 200-250 لوگ تھے، تو 200-250 لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ صرف 4-5 ارب روپے کا شیل ہی چل گیا آنسو گیس کے، اور سٹاک سارا انہوں نے ختم کر دیا شیلنگ کر کر کے۔ یہ تو ہوگی ایک اچیومنٹ۔ دوسری، پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ اس اتنے بڑے لیول کے اوپر پکڑ دھکڑ کی گئی، اور خواتین کو جس طرح گھروں میں گھس کر ان کے ساتھ تشدد کا عنصر، ان کی گاڑیوں کے اوپر شیلنگ، خواتین کو جس طرح چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے ہراساں کیا گیا، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے۔ تو یہ دوسری اچیومنٹ ہو گئی موجودہ حکومت کی۔ تیسری اچیومنٹ، جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں کہ جمہوریت ہی اصل انتقام ہے۔ جی، زرداری صاحب کا مشہور و معروف ڈائلاگ جمہوریت ہی اصل انتقام ہے۔ تو انہوں نے انتقام لے لیا، پیٹرول کی قیمت بڑھا کے عوام سے انہوں نے انتقام لے لیا، اور جتنے بھی ہمارے جو اینکر پرسن تھے ان تمام کے اوپر، میجر کے اوپر انہوں نے FIR درج کر دی۔ عمران خان دور میں ایک اینکر تھے یا تجزیہ نگار، ان کے اوپر، بیگ صاحب کے اوپر FIR درج ہوئی تھی، تو پورے جو انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان میں طوفان مچا ہوا تھا۔ اب 5-6 کے اوپر 10-12 FIR درج کر دی، اور سب کے ضمیر بہت اچھے طریقے کے ساتھ نیند کی گولیاں کھا کے آرام سے سو رہے ہیں۔ تو یہ ان کی ایک اور اچیومنٹ کہ اتنا ظلم تشدد کرنے کے بعد، اور جو انہوں نے میڈیا کے اوپر قدغنیں لگائیں، تو کوئی نہیں بول رہا۔
تو یہ ان کی چند کامیابی ہیں جن سے میں نے آپ کو آگاہ کیا، اور سب سے بڑی اور اہم ترین کامیابی وہ یہ ہے کہ جس اچھے طریقے کے ساتھ یہ پاکستان کی معیشت کو بہتر کر رہے ہیں کہ ہر چیز کی ڈالر کی قیمت 206 پہ پہنچ گئی، 206 روپے ڈالر کی پرائس ہو گئی، اس سے بھی بڑھ رہی ہے، بلکہ کم تو نہیں ہو رہی، بڑھ رہی ہے، اس میں بھی رکنے کا استحکام کا نام نہیں آ رہا۔ تو ڈالر کی قیمت کا اس طرح ہوشربا اضافہ یہ ان کا کریڈٹ ہے کہ جو انہوں نے ایک مہینے میں ڈالر کی قیمت کو اوپر لے کے گئے ہیں اور جو روپے کو گرایا، تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ یہ بھی ان کی۔ تو ناظرین، جو موجودہ حکومت ہے، ان کا جو کلیم ہے سارے کے سارے مہنگائی کم کرنے کے دعوے تھے، وہ ہوا ہو گئے، اور ابھی تک ان کی پرفارمنس آن گراؤنڈ نظر نہیں آ رہی، اور ان کے اس طرز عمل سے ان کی اپنی سیاست کی کشتی ہچکولے کھا رہی ہے، اور ان کی جو نیا ہے اس میں سوراخ یہ اپنے ہاتھوں سے کر رہے ہیں، اور اس سے ان کی کشتی پار نہیں لگنے والی۔ ناظرین، آج کے ولاگ کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کیجیے گا۔ انٹل نیکسٹ ویڈیو، اللہ حافظ، اپنے چینل کا خیال رکھیے گا۔